جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ ان قریب ہی حضور تاج شریعہ کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا ہے۔ خلیفہ سرکار مفتی اعظم مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ سے ہے۔ میں حضور والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ کرسی خطابت پر وہ جلوہ دار ہیں، خطاب فرما کر ہم تمامی سامعین کو محظوظ کریں۔ پورا مجمع محبتوں سے نعرہ لگائے اور استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں تو وہ کاہے کا حلہ کاہے کا پہلے یہ تو پتہ چل۔ حضرات حضور تاج شریعہ کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا ہے، بس حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کو حضور تاج شریعہ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام آپ کا پورا ہوگا، مکمل ہوگا۔ آواز جتنی ہے اتنی ہی سے آپ حضرات کام چلائیں۔ اگر یقیناً آپ غلام تاج الشریعہ ہیں اور غلام اعلی حضرت ہیں تو دونوں ہاتھوں کو پرچم اسلام بنائیں اور آنے والے خطیب کا استقبال کرے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر۔ کیا پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ واقعی میں حقیقت میں ان کو آواز نہیں مل رہی ہوگی تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ پیچھے والے بیٹھ جائیں، جتنی تقریر آپ سن لی ہے آپ کی عاقبت سنورنے کے لیے اتنی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس خیال کے ساتھ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ آ رہے ہیں کہ وفا خلوص محبت کی تاب لایا ہوں، اندھیروں دور ہٹو آفتاب لایا ہوں۔ ہمیں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وفا خلوص محبت کی تاب لایا ہوں، اندھیروں دور ہٹو آفتاب لایا ہوں۔ یہ کہہ دو نجدی وہابی دیوبندی سے کہ تمہاری ہر بات کا میں جواب لایا ہوں۔ آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے بھی جھیلیں۔ آواز اب یہ 80 سال کا بوڑھا کہاں تک اپنی آواز پہنچائے گا؟ کہیں آواز جا ہی نہیں رہی ہوگا، جاتی ہی نہیں، یہاں تک نہیں جاتی۔ اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایسے سنجیدہ ماحول میں اور اچھلنے کودنے کی کوشش کروں۔ بہت سنجیدہ ماحول ہے ماشاء اللہ۔ نہیں وہ تو میرے پیر سے ہل رہا ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق وأرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں؟ مرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے مومن کے لیے. زندگی میں جو چیز آپ کو حاصل نہیں وہ مرنے کے بعد حاصل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے مومن بنو. اسی کا مطالبہ قرآن مجید فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن ڈرنا کیسا ہو؟ صرف ایسا ڈرنا نہیں ہو، ایسا ڈرنا نہیں ہو. اگر ڈرنا ہے تو اس سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ انداز اختیار کرو، اور مرنا مت جب تک کہ اپنا ایمان اور اسلام سنبھال نہ لو. سبحان اللہ. مرو تو سچے پکے وفادار مسلمان ہو کر مرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید کا ہر مومن سے مطالبہ ہے. اور جب مومن مرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم متقین کو ایسے ہی جزا اور بدلہ عطا فرماتے ہیں. اور متقی جو ہوتا ہے اس کی شان قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. جب روح نکالنے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے وفات دینے کے لیے، اس کی روح نکالنے کے لیے، کس کو؟ طیبین، جو پاک صاف ہو کر کے مر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اس کا ظاہر بھی صاف واہ 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 واہ، اور باطن بھی سنورا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ یعنی عقیدے میں بھی صاف ستھرا ہو، گندا پھندا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور عمل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہو۔ جب ایسے مسلمان کو فرشتے وفات دینے کے لیے آتے ہیں تو آ کر کے فوراً چھاتی پر بیٹھ نہیں جاتے ہیں اور روح کو زبردستی نکالتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ وہ فرشتے کیا کہتے؟ یقولون سلام علیکم، اے مرنے والے پریشان مت ہو، گھر چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، مال جا رہا ہے جانے دے، آل و اولاد کا فراق ہے غم مت کرنا۔ یہ سارے پریوار تجھے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن نور برساتی فرشتوں کی صورت، تنہا ملک الموت نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ حد نگاہ تک رحمت کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مجمع کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسلمان مرتا ہے، متقی مرتا ہے، عقیدے کا بھی صاف ہے اور عمل کا بھی صاف ستھرا ہے، تو ایسا جب مرنے لگتا ہے تو اس کی چارپائی کے آس پاس اس کے کمرے میں ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ تک نورانی مخلوق فرشتے کھڑے رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ملک الموت جو ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر اس مسلمان کو اتنا رسپیکٹ دیتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، کہتا ہے سلام علیکم، السلام علیکم۔ دنیا سے غم لے کر جا رہا ہے، لیکن جب فرشتوں کا سلام سنتا ہے تو مسکرا پڑتا ہے۔ میرے استقبال اور ریسیپشن کے لیے اتنے فرشتوں کو رب نے بھیج دیا ہے، ارے یہ چند چھوٹ رہے ہیں اور کروڑوں کی درود پاک پڑھ لیجئے۔ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، اے مرنے والے یہ ایئر کنڈیشن چھوٹ رہا ہے، پریشان مت ہو، دیکھ جنت کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جان دے اور اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچ جا۔ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو تو نے اچھے بھلے کام کیے ہیں یہ اس کا بدلہ۔ یہ اصلاح عمل، اصلاح عقائد کی دولت اور اس کا سرمایہ لے کر مرنے والے کی یہ شان ہے، مر رہا ہے فرشتے اسے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، ارے میاں اس وقت کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے اپنے جمال جہاں آرا کے ساتھ اس مردے کے سامنے موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ارے مرو تو زیارت مصطفیٰ کا پیغام لے کر کے مرو، اس سے بڑی اور کیا دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سرور کائنات کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور قبر سے جب حشر میں اٹھو گے اور پریشانی ہوگی تو رحمت والے ہاتھ اٹھ کر کے تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ دعا فرمائیں گے۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کا ارشاد ہوگا السلام علیکم۔ سورہ یاسین میں پڑھو
اور یہ مرنے والے کو سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے. جب ساری دواؤں کی سین ختم ہو جاتی ہے، اناسین ختم، ٹیرامائسین ختم، لیڈرامائسین ختم، ٹیٹرامائسین ختم. جب سب سین کا سین ختم ہو جاتا ہے تو سورہ یاسین کا سین نظر آتا ہے. پھر سورہ یاسین اس کے کان میں پڑھی جاتی ہے، اس کی روح کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے، سلام ملتا ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. حشر کی ہولناکی میں پریشانی بڑھی تو مصطفیٰ کے دستے دعا اٹھے تو رب فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کا قول ہوگا سلام سلام. جب یہ سلام مسلمانوں پر نازل ہوگا تو وہیں سلام کی آیت کے ساتھ ہی یہ بھی قرآن اعلان فرماتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے لفنگو، اے کرمنل، اب وَامْتَازُ الْيَوْمَ الگ ہو جاؤ، ڈیوائیڈیشن. سلام جو ہے حق و باطل کے درمیان میں ڈیوائیڈر ہے. یہاں بھی جب سلام ہوتا ہے تو کچھ ادھر، اور جو واقعی ایمان والے ہیں بھاگتے نزدیک اور آتے ہیں، یہ بھی ڈیوائیڈر ہے. لیکن وہاں کوئی ان کی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی تو رب فرشتوں سے فرمائے گا ان کو نکالو مجمع سے، سلام کا وقت ہے، یہاں کیوں کھڑے؟ رب فرماتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے نبی کے گستاخو بے ادبو نکل جاؤ. قرآن کہتا ہے، مجیب اشرف نہیں کہہ رہا ہے، سب کو الگ کر دیا جائے گا. الگ کرنے کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا. غلامان رسول، واہ واہ کیا چمکتی صورت ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ہمارے علماء کی صورت کیسی چمکدار ہے. اور وہاں دیکھو جیسے مری بکری کا پھوپھڑا. یہ چمکدار، ارے اٹھو گے چمکتے ہوئے، قبر میں چمکی نبی کی چمک لے کر کے حشر میں جاؤ گے، اللہ کا سلام تمہیں ملے گا. اور پھر جنت کے دروازے پر جب ہم پہنچیں گے تو سب جنت کا شٹر بند رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلامان مصطفیٰ میدان آراف میں پہنچیں گے. عرفات مت سمجھ لینا، میدان آراف، ادھر جہنم، ادھر بہت بڑا میدان. کتنا میدان ہوگا بڑا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. سب وہاں حضرت آدم سے لے کر ایدم اور ایدم سے آدم، سارے خوش عقیدہ مسلمان وہاں کھڑے رہیں گے، اولین آخرین سب ہوں گے. اتنا بڑا میدان ہوگا، جنت کے دروازے بند. جب ہم سب پہنچ جائیں گے تو رب فرماتا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، سبحان اللہ سبحان جنت اللہ. کے سب دروازے کھٹا کھٹ کھولے جائیں گے. اعلیٰ حضرت اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں فرماتے ہیں، پس منظر میں، خلد ہے سب پر حرام. سمجھے؟ ایریل والا ہو یا ارتھنگ والا ہو، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ملکیت ہے جنت. جب یہ غلام پہنچ جائیں گے تو جنت کا انوگریشن، اڈگھاٹن ہوگا. غلامان مصطفیٰ کے دخول سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور جو جنت کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا، جسے خازن جنت کہتے ہیں، ہیڈ آف پیراڈائس،
جنت کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہوگا وہ دروازے پر بحکم الہی کھڑا ہوگا، اور جب ہم لوگ چلیں گے ایسے شور مچاتے ہوئے نہیں جائیں گے، ریہرسل کر لو، سمجھ لو، کیا بات ہے، بڑے سلیقے اور وقار سے لائن سے ہم لوگ جائیں گے، اور وہ فرشتہ کسی شادی بیاہ کے منڈپ میں کرائے کا نہیں آئے گا کہ جو جانے والا آتا ہے یوں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا، رب نے اسے مقرر کیا ہے، میرے حبیب کے پیارے آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کھڑا ہو کر کیا کہے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام علیکم، طبتم کا انگریزی میں ترجمہ ہے ویلکم، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے خوش آمدید، سلام بھی کہے کرے گا، اور کہے گا طبتم، تمہارا آنا اچھا ہے، خوش آمدید کہے گا، اور پھر تیسری بات کہے گا فادخلوها خالدین، اب جنت میں چلے جاؤ، انٹر ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی کا ادب کر کے آئے ہو۔ ایک گھسا تھا پہلے سے، نبی کی بے ادبی کیا تو خارجین میں ہو گیا، تم نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، آج پہلا دن ہے اور اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی، فادخلوها خالدین، جا اب ہمیشہ کے لیے جا، کبھی تجھ کو اب یہاں نکلنا نہیں ہوگا۔ وہ تو جعلی پاسپورٹ لے کے جو گھستا ہے اسی کو نکالا جاتا ہے، جہاں امیگریشن ہوا پکڑا گیا، چاہے وہ ادھر سے آئے چاہے ادھر سے جائے، فرمائیں گے فرشتے فادخلوها خالدین، پہنچ جاؤ۔ الحمدللہ سب سنی جو طیبین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت یہ سارے سنی سارے علماء خوش ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے ذریعے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کی پراپرٹی کا، تو نے ہم کو وارث بنا دیا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب تو ہم جہاں چاہیں جنت میں آئیں جائیں۔ یہ سب پوچھیں گے، سبحان اللہ، جیسے کہیں گے اب تو روک ٹوک نہیں ہے، پہلے تو روک ٹوک تھی دنیا میں کہ اجتماع میں مت جانا، نہیں گئے، شراب خانے پر مت جانا، نہیں گئے، جوئے کے اڈے پر مت جانا، نہیں گئے، لڑائی جھگڑے میں خامخواہ کسی کے پھٹے میں پیر ڈال کر کے ہلانا مت، تو ہم مان گئے، یہ حرام مت کھانا مان گئے، مسجد میں جانا چلے گئے، تھیٹر میں منع کیا رک گئے، وہاں تو پرتی بند جہاں ریکٹیکشن تھا ہم نے فالو کیا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب جنت میں تو ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں، فرشتے کہیں گے اب کیا تمہارا امیگریشن بھی کلیئر، تمہارا ویزا بھی صاف ستھرا، اور تمہارا پاسپورٹ بھی جعلی نہیں ہے، سب پرفیکٹ ہے، اب ڈیفیکٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، چل واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اب سوچیں گے یہاں تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، تو جنت میں دو ہی کام ہے میرے بھائی، دو کام ہے جنت میں جس میں تم کو مصروف رہنا ہے، ایک کام تو ہے زیارت، جنت زیارت گاہ ہے، یہ سارے کے سارے جو مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں وہ سوچیں گے کہ اب کہاں جائیں، تو کہیں گے پہلے تو چلے امام احمد رضا سے مل کے آئیں، انہی کے مسلک کی اتباع کی برکت ہے کہ فادخلوها خالدین کا پیغام ہم نے سنا۔ جائیں گے امام احمد رضا سے ملاقات ہوگی، وہاں روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے، ہم لوگ جائیں گے، جی جائیں گے، حضرت سے پوچھیں گے سرکار
آپ نے جو گائیڈ لائن دی تھی ہم اسی پر چلے، یہاں تک پہنچے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اعلی حضرت سے کہیں گے غریب نواز کا پتہ تو بتا دیجئے، دنیا میں تو سب پتہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلی حضرت فرمائے کہ دیکھو وہ سفید گنبد والا اونچا محل سنہری کلش والا ہے، وہی میرے غریب نواز کا محل ہے۔ ارے ہم لوگ ماشاء اللہ مارچ کرتے ہوئے غریب نواز کی خدمت میں پہنچیں گے، نور برساتی صورت، سفید داڑھی، سفید، اب میں نے یوں ہی کہا ہے کہ دنیا میں ویسے حدیث میں آیا ہے کہ سب کی داڑھی کالی ہوگی، وہاں پر نور برساتی صورت تشریف فرما ہوں گے، وہاں بھی جا کر ہم کہیں گے السلام علیکم۔ چھٹی میں آتے رہے سرکار، صرف چادر کو بوسہ دے رہے تھے، گنبد کا کلش دیکھ دیکھ کر دل میں ارمان پیدا ہوتا تھا کہ کبھی خواب میں نظر آ جائے، لیکن خواب کا خواب ہی دیکھتے رہے۔ آج تو زیارت آنکھوں سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، سرکار مسکرا کر دعائیں دیں گے، اور پھر ہم پوچھیں گے حضرت اب تو بڑے پیر صاحب کا بتا دیجئے کدھر ہے گھر؟ خواجہ غریب نواز اس کی نشاندہی فرمائیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، وہ نجیب الطرفین پیران پیر اعلی حضرت جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ وہاں جا کر کہیں گے السلام علیکم، حضرت بھی دعاؤں سے نوازیں گے، پھر وہاں سے پتہ پوچھ کر جا لیں گے رحمت للعالمین سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں بھی زیارت ہوگی۔ دیکھیے زیارت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جب وہاں زیارت کر کے ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ سرکار فرمائیں گے رکو، ابھی زیارت باقی ہے، ابھی زیارت باقی ہے، رک جائیں گے ہم۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے تجلیات کے حجاب اٹھائے گا، اپنے آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ مومن کا نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند۔ ارے وہاں زیارت ہی زیارت، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ جہاں ولی کا مزار ہے زیارت کے لیے چاہ رہے، وہاں مزار نہیں، مزار والا خود نظر آئے گا تو کیوں نہیں زیارت کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام جنت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ جنت میں کوئی لغو اور بیہودہ لفنگی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ یہاں سب سننے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بھینسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، دنیا بھر کے علم غلم بات بیہودہ یہاں نظر آتی ہے، لیکن ایسے ایٹماسفیئر سے جنت کا ایٹماسفیئر بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی۔ پھر کیا سنیں گے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، حسر ہے اور دو مفعول کا تذکرہ ہے جو تاکید در تاکید ہے۔ قرآن فرماتا الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت میں تو صرف ایک ہی آواز آئے گی، سلام 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 سلام۔ اسی لیے جنت کا نام دار السلام رکھا گیا۔ اور جو سلام کا انکار کرتا ہے پہلے سے گچی پکڑ کے
ذق انکا انت العزیز الکریم. چل جہنم کا عذاب چک، بڑی عزت والا بزرگی والا بنتا تھا. انہیں جنت میں مار مار کر کے ڈھکیل دیا جائے گا. جو کتنا بڑا بھی باعزت ہو، حضرت جی ہو، کثرت جی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو وہاں پر کوئی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، کسنمی پرست کی بھیا کون ہے، مار مار کے ڈالا. ذوق انکا انت العزیز الکریم. لیکن پھوس کے چھپر میں، ٹین کے شیڈ میں، ارے پہاڑ کی کھو میں اگر رکھتے رہتے ہو اور طیبین اور طاہر ہو کر کے مرے تو خدا کی قسم اعزاز پر اعزاز ہی ملے گا، اور وہاں سلام ہی سلام کی صدا سنی جائے گی. الا قیلا سلاما سلاما. سبحان اللہ. وہاں تو سلام ہی سلام سبحان اللہ. نظر حضرات آئے گا. بس حضور سنائی تاج دے الشریعہ گا. 10 منٹ کے اندر حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل سب سکون و بیٹھے اطمینان کے بیٹھے ساتھ بیٹھے ماشاء اللہ بیٹھے. بہت سائلنٹ گیدرین آپ کی ہو رہی ہے. میں اب نعت پڑھوا دیجئے تو میرا بھی سلام ختم ہو رہا ہے. پھر بولنے لگے، میں چپ ہوا تو آپ بولنے لگے. ارے یہ تم لوگ کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ہری پگڑی بیٹھو. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. انشاءاللہ تاج الشریعہ آئیں گے اور ان کا فیض لو. یہ ایمان اور مسلک اعلی حضرت کا ATM کارڈ سنبھال کے رکھنا. بینکنگ سسٹم پہلے یہ تھا کہ بینک سے پیسہ نکالنے، اب پیسے کو چھوڑو، بینک کا فیض لینے کے لیے آپ کو بینک میں جانا پڑتا تھا، سمجھے؟ اور اب سسٹم بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی نے ATM بنا دیا ہے. اب بینک میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کارڈ ATM کارڈ لے کے جاؤ. یہ نمبر آیا ہے، کوڈ نمبر پریس کرو، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بینک کا فیض ATM سے ملتا ہے. اب وہ حوصلہ ہے کہ 500 نکالا ہے کہ 1000 نکالا ہے، 5000 نکالا ہے، تمہارے حوصلے اور ضرورت پر ہے. اب بریلی کا ATM آنے والا ہے، مسلک کا کارڈ لے کر بیٹھے رہنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند. ATM میں تو جا کر کے سیکریٹ ہو کے کوئی دیکھ نہ لے، کوڈ نمبر یوں ڈالتا ہے، پھر فیض ملتا ہے. ارے تم کہیں سے بھی آنکھوں سے اس ATM کارڈ کو یہاں تک پہنچاؤ، تاج الشریعہ کا فیض تمہیں ملتا چلا جائے گا. وہ اپنی خاندانی جلالت اور علمی وجاہت کو لے کر انشاءاللہ ابھی رونق افروز ہونے والے. وما علینا الا البلاغ. لو اب تاج الشریعہ کے نام پر ابھی نعرہ لگاتے تھے، اب نعرے کا زور دکھانا ہے آپ کو. کہاں ہے وہ؟ ارے وہ دیجئے نا بھائی. ماشاء اللہ اس میں تاج بھی بنا ہوا ہے. یہ مسجد تاج الشریعہ امراوتی حیدر پورے میں بن رہی ہے نا، زیر تعمیر ہے، اور بہت خوبصورت اس کا گیٹ نظر آ رہا ہے. اوپر تاج کا نقشہ بھی ہے اور سبز گنبد بھی ہے. اب اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مسجد کی تعمیر
کا سلسلہ یہ آج سے نہیں ہے. پہلی مسجد جو بنی تھی رب ارشاد فرماتا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ أُوْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. پہلا گھر جو اس زمین پر بنا ہے وہ بکے میں بنا ہے. مکے کا پرانا نام تھا بکہ، بعد میں ہو گیا مکہ. دونوں نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت فرشتوں نے مکے کی تعمیر کی تھی. اور جب حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام لنکا کی سرزمین پر ابھی سے اچھا 100 روپیہ بغیر مانگے آ گیا. اب دیکھتا ہوں 10,000 کب آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت آدم ہندوستان کی زمین لنکا کے آخری حصے میں جبل آدم، جس کو انگریزی میں ایڈم ماؤنٹ کہتے ہیں، وہاں اتارے گئے. اور حضرت حوا عرب میں جدے کی سرزمین پر، اس جدے کا نام جدہ بھی ہے جدہ بھی ہے. جدہ کے معنی دادی، ہماری دادی وہاں اتری تھی، اور جدہ کے معنی زیر سے سمندر کے کنارے پر جو علاقہ ہوتا اس کو جدہ کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے یہ نام صحیح ہے، وہ جدہ بھی ہے اور جدہ بھی ہے. حضرت حوا وہاں اتری. اے ہندوستانی مسلمانوں سنو، تمہارا نصیب ہے کہ ہندوستان تمہارا دادی حال ہے اور عرب تمہارا نانی حال ہے. یہاں ہمارے ابا آئے، وہاں ہماری اماں آئی. لوگ کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ کر کے عرب کیوں نہیں چلے جاتے. ابے عرب جاتے ہیں، نانی کے گھر ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی نہ کوئی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نانی کے گھر جاتے ہیں مہینہ 2 مہینہ، اور نانی کے گھر سے زمزم لے کے آتے ہیں، کھجور لے کے آتے ہیں. کہاں سے آئے؟ نانی کے گھر سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نواسوں کا تو یہی کام ہے، پرماننٹ تو ہم یہاں رہیں گے. ہمارے ابا کی پراپرٹی. سبحان اللہ. کتنا بھی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، جلایا جائے، بھگایا جائے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے میں بھی ہم یہی رہیں گے. ابا کی پراپرٹی ہے، جائیں گے کہاں سے جی؟ اور ابا کی پراپرٹی پر بنائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیولپ کریں گے، برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. واہ واہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. زمین پر حضرت آدم جب آئے اور کئی سو سال کے بعد میدان عرفات میں ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام جمع کیے گئے 9 تاریخ ذی الحجہ کے. اور یہی 9 تاریخ ہر مومن صاحب استطاعت پر وہاں جمع ہونا فرض ہے. میرا تو ذوق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عرس کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. ہر سال آدم و حوا کا عرس منانے کے لیے سب جاتے ہیں. وہاں عرس ہی تو ہے، وہاں اور کیا ہے؟ صرف ٹھہرنے کا نام ہے حج. وہاں کوئی پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز تو ویسے بھی فرض ہے. وہاں صرف ٹھہرنا یہ ہے فرض، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. حج کا سب سے بڑا اہم ہے. وہاں ٹھہر کے آ جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا. بہرحال تو حضرت آدم وہاں سے پھر وہاں آئے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی.
آج وہ آدم علیہ السلام کے جو سپوت ہیں، ان کے وفادار ہیں، اولاد ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ تمہارے باپ کی پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک چانس ہے۔ یہ مسجد آدم علیہ السلام نے پہلے بنائی، آج ان کی اولاد بھی مسجد بنانے کے لیے تیار رہے گی۔ بے شک بے شک۔ یہ پہلی مسجد، دوسری مسجد دنیا کی ملک شام میں مسجد اقصی بنی، تیسری مسجد اس دنیا میں مسجد قباء بنی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی، اور چوتھی مسجد مسجد نبوی بنی اس سرزمین پر۔ جب مسجد نبوی بن گئی تو مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لا مسجدہ بعد مسجدی ھذا، اے لوگوں اب اس مرتبے والی مسجد دنیا کی روئے زمین پر اب کہیں نہیں بنے گی۔ یہ بتا کر کے فرما دیا اب جتنی زمین پر جتنی مسجدیں بنے گی سب مسجد نبوی کی برانچ ہوں گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں کا فیض ہر مسجد میں اب پہنچے گا۔ یہ وہ آخری مسجد تھی کہ اس مرتبے والی مسجد اب زمین پر نہ کوئی بنی اور نہ بنے گی۔ اسی کردار نبی کو ہم ڈیولپ کرنے کے لیے مسجد بناتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پراپرٹی کو سجانے کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر کر کے کردہ کعبے کی میں نے ایک مسجد چھوڑ دی تھی پہلی، کعبہ بنا دیا۔ کعبہ یہ پہلی مسجد، مسجد اقصی دوسری، مسجد قباء تیسری، اور مسجد نبوی چوتھی ہے۔ اب اس کے بعد ہر جگہ مسجدوں کا جال بچھ رہا ہے۔ یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی کی برانچ ہے۔ بے شک اپنے آپ برانچ کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ اور کھولو گے تو کیسی میلی کچیلی؟ ارے آج کل برانچ اور آفس جو ہوتی صاف ستھری، اٹریکٹیو، دیکھنے والا اس برانچ والے کی صفائی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سیٹ اس کا آفس اتنا صاف ستھرا ہے۔ میرے دوست، ہر مسجد اس شہر کے مسلمان کے ایمان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے اونچے مینارے تمہارے ایمان اور اسلام کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسجد تاج الشریعہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں دل کھول کر کے حصہ لو۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کا چندہ صرف 10-10 روپیہ مت دینا۔ ارے باہر سے آنے والے اتنا بچانا کہ تم گھر تک پہنچ جاؤ، باقی سب نکال کے دے دو۔ یہ ڈیولپمنٹ اعلان ہے، اس کو پورا